ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ مسلمان جماعت جن پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، اب ان مظلوموں کو اپنے دفاع میں ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور دشمن کا مقابلہ کریں. اور یہ ضروری اس لیے کہ اگر مظلوموں کو ظالموں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو ظلم تو حد سے بڑھ جائے گا. وہ تو اللہ کی دشمنی پر بھی اتر آئے گا کہ جہاں اللہ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، لوگ ان کو بھی ویران کر دیں گے. اس لیے اب مظلوموں کو حکم دیا جاتا ہے وہ ظالموں کا مقابلہ کریں اور انہیں شکست دیں اور اپنا نظام حکمرانی قائم کریں جو الہی اصولوں پر قائم ہو. چنانچہ اس مسلمان جماعت کو جب اقتدار مل جائے تو پھر اس کا بنیادی نصب العین کیا ہونا چاہیے، قرآن نے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ دنیا میں نماز کا نظام قائم کریں گے اور دنیا کے اندر لوگوں کے مسائل، ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم رائج کریں گے اور اسی طرح معاشرے میں موجود تمام منکرات کا خاتمہ کریں گے اور معروفات کو غالب کریں گے. اچھے کام معاشرے میں فروغ پائیں گے اور برے کام معاشرے سے ناپید ہو جائیں گے. لیکن یہ کام کوئی آسانی سے نہیں ہوتا. یعنی عدل و انصاف کا نظام، امن و امان کا نظام قائم کرنا یہ محض باتوں سے، خیالات سے نہیں ہوتا. مقابلے میں وہی فسادی طاقتیں، قوتیں جن کے مفادات اسی برے نظام سے وابستہ ہوتے ہیں وہ مزاحمت کریں، مقابلہ کریں. لیکن یہ بات بھی انہیں یقین کے درجے میں جان لینی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی ظالم اور فسادی قوتوں کا سچی جماعتوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو آخر کار وہ شکست کھاتی، آخر کار وہ ناکام ہوتی. دنیا میں ظالم اور طاغوتی طاقتوں کے لیے ہمیشہ اور دیر تک رہنا نہیں ہے. ایک وقت تک اللہ انہیں ضرور مہلت دیتا ہے سمجھنے کے لیے، مظلوموں کو سنبھلنے کے لیے. لیکن ظالم یہ سمجھ لیں کہ بس ہم اپنی مرضی کی جیسے کچھ کر رہے ہیں ویسے کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر دے گا جنہوں نے بھی دنیا میں ظلم، زیادتی، فساد، بدامنی کا نظام قائم کیا ان کا کیا حشر ہوا. قرآن نے اس تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا وہیں یکذبوک، اگر یہ اے پیغمبر آپ کی تکذیب کر رہی ہیں، آپ کی بات یہ نہیں مان رہے، نہیں سمجھ آ رہی، فقد کذبت قبلہم، یقیناً ان سے پہلے بھی تکذیب کی ہے قوموں نے. قوم نوح نے تکذیب کی، حضرت نوح علیہ السلام کی،
قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی، و سمودا اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، و قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، انہیں جلا وطن بھی کر دیا، اور وہ قوم لوط اور قوم لوط کی واقعات تمہارے سامنے ہیں، وہ اصحاب مدین قوم شعیب ہے، مدین کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، وَكُذِّبَ موسیٰ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے اپنی قوم نے نہیں بلکہ فرعونی قوم نے، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بھیجا گیا تھا، فرعون نے اور اس کی قوم نے انہیں جھٹلایا، بات نہیں مانی، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ہم نے ظالم اور کافروں کو مہلت دی کچھ عرصے کے لیے کہ سمجھ جائیں، شاید اپنے ظلم سے فساد سے باز آ جائیں، لیکن جب انہیں سمجھ نہیں آئی تو کچھ عرصے بعد پھر ثم اخذتهم پھر ہم نے ان کی گرفت کی، انہیں پکڑا، تو فکیف کان نکیر پھر ذرا دیکھو تو ہماری وہ پکڑ اور گرفت اور ہماری ناپسندیدگی اور ہمارا عذاب کیسا تھا، پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تیس و نیس کر دیا، نشان عبرت بنا دیا، فکیف کان نکیر فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ کتنی ایسی بستیاں، آبادیاں، شہر، کتنی ہی ایسے ملک ہیں کہ اہلکناہا ہم نے انہیں ہلاک، تباہ و برباد کر دیا، کیوں؟ دنیا میں یاد رکھو تباہی کس وجہ سے آتی ہے، قرآن نے اس کو واضح کر دیا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ ظلم اور فساد کرنے والے تھے، ظالم تھے، جتنے بھی دنیا میں شہر برباد ہوئے ہیں اس کے پیچھے اس کی داستان اٹھا کر دیکھو گے تو ان کا ظلم اور طغیان ہے، ان کی سرکشی، فساد ہے، اس کی وجہ سے قومیں دنیا میں اللہ کا عذاب ہمیشہ قوموں پر ان کے ظلم و فساد کی بنیاد پر آتا ہے، ہاں قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن اللہ کا عذاب ان کی بد اعتقادی کی بنیاد پر بھی ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی انسان بد اعتقاد ہے لیکن وہ امن کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ درگزر کیا جائے گا، اس پر عذاب نہیں آتا، دنیا میں اسے موقع ساری زندگی دیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے کہ سمجھ لے اپنے عقیدے کو اور اپنے اعتقاد کو درست کر لے، لیکن اگر وہ ظلم بد امنی کا شکار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، رہ سکتا ہے ساری زندگی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کافر حکومت وہ دنیا میں قائم رہ سکتی ہے لیکن ایک ظالم حکومت دنیا میں نہیں ٹھہر سکتی، نہیں رہ سکتی، اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ آج ان کی حالت دیکھو ان شہروں کی کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ان کی چھتیں اپنی گری پڑی ہیں، ان کی چھتیں جو ہے نا اپنی دیواروں پر اور اپنی چھتوں سمیت وہ کھنڈرات بنے پڑے ہیں، وہاں ان کے نام و نشان نہیں۔ جی آج بھی وہ دیکھیں آثار قدیمہ نے ان قوموں کے وہ کھنڈرات تلاش کیے ہیں، وہ کہاں کی قومیں جنہوں نے دنیا میں اپنا بڑا نظام اور بڑا غلغلہ اور بڑے کچھ اپنا ایک عروج حاصل کیا۔ آج بھی دیکھ لو امریکہ میں لگی ہوئی آگ جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھر جو ہے نظر آتش ہو گئے، اس کے اسباب ڈھونڈنے میں تم لگ جاؤ گے کہ یہ سبب بنا، وہ بنا، فلاں بنا، لیکن اس کے پیچھے اصل طاقت و قوت تو اللہ کی ہے، وہ تنبیہ کرتی ہے، الارم دیتی ہے، وہ تمہیں سمجھاتی ہے، موقع دیتی ہے سمجھنے کے لیے، لیکن غافل انسان اس سے بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو اور ظاہری اسباب کی طرف جوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہوا، وجہ بنی اور اس وجہ سے آگ لگی۔ دیکھو ان آبادیوں کو، پہلی قوموں کو بھی دیکھو کہ وہ آج تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ کتنے کنویں تھے، چشمے تھے جو بیکار ہوئے پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ کتنے مضبوط محل تھے جو اس دور کے اندر چونے سے بنائے گئے تھے، جیسے آج سیمنٹ سے مضبوط محل تعمیر کیے جاتے ہیں ویران ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح مضبوط محل بھی تباہ برباد ہو کر رہ گئے، اور وہ آج تمہارے لیے نشان عبرت ہے۔ ذرا چلو زمین میں، افلم یسیروا فی الارض ملکوں میں، زمینوں میں جاؤ، دیکھو، عبرت پکڑو، سیر کرو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ فلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها
کیا ان کے پاس دل نہیں تھے کہ ذرا سوچتے، عقل سے کام لیتے ہیں، کچھ عبرت حاصل کرتے؟ اور آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان نہیں تھے کہ ان سے حقیقت کو سنتے اور اسے قبول کرتے؟ اصل بات یہ ہے، قرآن نے سوال اٹھایا، کیا اللہ نے ان کو عقل اور دل نہیں دیا تھا کہ سمجھ بصیرت حاصل کرتے؟ آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے کہ ان کے ذریعے سے حقائق کو دیکھ کر سبق سیکھتے؟ یہ جو بعد میں آنے والے ہیں یہ سیکھ لیتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی اس وقت مشرکانہ طاقت ہے، مکہ کے رؤساء اور سردار ہیں، ان کے سامنے ہیں قوم عاد و ثمود کی بستیاں، وہاں سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے۔ تو اب بجائے ان کو دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کرے یا ان کے بارے میں واقعات سن کر انسان سبق سیکھے، دیکھ کر سبق سیکھے، لیکن ان کو سبق نہیں حاصل ہو رہا۔ اسی طرح یہ اپنے ظلم پر، شرارت پر، سچی جماعت کے مقابلے میں مظلوموں پر ظلم ڈھانے میں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ قرآن نے بیان کی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصل میں ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ ظاہری آنکھیں ختم نہیں ہوتی، ظاہری کان ختم نہیں ہوتے، ظاہری طور پر دیکھ رہے ہوتے، لیکن ظاہر کا دیکھنا تو معتبر نہیں، اصل دیکھنا تو دل کا دیکھنا ہوتا ہے، جس سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر عبرت پذیری کی استعداد و صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جس کا دل اندھا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر العما عمی القلب، سب سے بدترین اندھا پن تو دل کا اندھا پن ہوتا ہے، کہ انسان عبرت نہ حاصل کرے، سبق نہ سیکھے، رہنمائی نہ حاصل کرے، یہ سب سے بدترین اندھا پن ہے۔ قرآن نے یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ اصل میں ان کے دلوں میں جو ہے وہ بصیرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جس کا اثر ہی ہوا کہ بصارت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دل زندہ کہیں مر نہ جائے، کیونکہ زندگی نام عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ زندگی اصل تو دل کی زندگی ہوتی ہے۔ جب تک اس کے اندر عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو اس کو فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور حقیقت بیان فرمائی ہے، جب ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے اور انہیں انجام سے خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بدعملی کی سزا اور نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا ضرور، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے، باز آنے کے، وہ کہتے ہیں کہاں گئی تمہاری سزا جس سے تم ڈراتے ہو؟ جلد بازی سے اس سزا کو، عذاب کو مانگنے لگ پڑتے ہیں۔ اب اللہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فوراً کسی قوم کو سزا دیتا، باوجود اس کے کہ وہ سزا مانگ رہی ہوتی ہے۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں، وہ تڑیاں لگا رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، کیا ہو جائے گا۔ آج بھی دیکھو کہ انفرادی طور پر بھی ایسے بہت سارے ظالم ہوتے ہیں، وہ کیا اس بدماشی پر مزید اتر رہے ہوتے ہیں، مزید وہ مقابلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کر لو جو تم نے کرنا ہے، کیا کر لو جی۔ اور اسی طرح قوموں کی زندگیاں ہوتی ہیں، ایک فرد کی زندگی، ایک قوم کی زندگی۔ قوموں میں بھی ایسے ہی ہیں جو اپنی سرکشی پر، ظلم پر، بدماشی پر چل رہی ہوتی ہیں، سبق نہیں سیکھتی، تو وہ سمجھتی ہیں کہ بس ہمارا یہ ہے، طوطی ایسی بولتا رہے گا، ہمارا ڈنکا یوں ہی بجتا رہے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک فرد کی جیسے زندگی ہے تو اس کو اتنی زندگی میں موقع اور مہلت دی جاتی ہے کہ دیکھ لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، سمجھ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح قوموں کو بھی کیا دیتے ہیں؟ موقع اور مہلت دیتے ہیں۔ اور قوموں کے عروج و زوال دنوں کی بات نہیں ہوتی، اس کے زوال اور عروج کے لیے ایک لمبا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ پھر ویسے بھی تمہاری جو گنتی ہے انسانوں کی، یہ گنتی اللہ کی ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کی گنتی تمہاری گنتی سے ذرا مختلف ہے۔ تمہارے 1000 برس ہو تو اللہ کے ہاں کا ایک دن ہوتا ہے جی۔ تو تم اگر اللہ کسی کو ایک دن کی بھی مہلت دے
موقع دے کہ چلو ایک دن تو کم از کم دیکھ لیں، شاید یہ سمجھ جائے، کل نہ روتا پیٹتا رہے کہ او میرے ساتھ اللہ میاں تو نے کیا کر دیا، مجھے موقع دیتا تو میں شاید سنبھل جاتا، میں راستے پر آ جاتا۔ اللہ ایک دن کا بھی موقع دے تو پھر بھی 1000 برس تو انتظار کرنا پڑے گا جی۔ تو اس لیے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے جلد عذاب کو مانگتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرے گا، عذاب تو ان کو ضرور ملنا ہے، سزا ان کو ضرور ملنی ہے، لیکن وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے ہاں تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو اللہ ایک دن کے لیے مہلت دے دیتا ہے کہ چلو یار ایک دن تم دیکھ لو، کر لو، اور بدماشی کرنی ہے تو کر لو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، پھر دیکھو کتنی آبادیاں ایسی ہیں جی، کتنے شہر بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں مہلت دی، موقع دیا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی، تو پھر کیا ہوا، ہم نے املیت لها وهي ظالمۃ، اور وہ اپنے اسی ظلم و شرارت پر قائم رہی، تو ثم اخذتها، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر ہم ان پر اپنا عذاب لے کر آئے، پھر ان کو تباہ و برباد کیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو لوٹ کر آنا ہماری حضور ہی ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم ان کو ان کی کرتوتوں کی سزا دیں گے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس حوالے سے بڑی تنبیہ کی ہے ظالم مفاد پرست طاغوتی طاقت اور قوتوں کو، چاہے وہ ممالک ہو چاہے وہ افراد ہوں، انہیں اپنے اس ظلم شرارت سے باز آنا چاہیے، وگرنہ اللہ کے اس قانون سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ ظالم کو سزا ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کسی مصلحت کے تحت اللہ مہلت دے، موقع دے سمجھنے کا، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی میری کوئی گرفت نہیں ہوگی ہے، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یقیناً پکڑ ہوگی۔ اس لیے اپنے غلط رویے سے باز آنا چاہیے، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم و شرارت سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ایسے ظالموں کی طرف میلان اور رغبت رکھنے سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔